प्रोग्राम नंबर 26। हम खुदाए पाक के बबरकत नाम से आपको सलाम अर्ज करते हैं, जो अमन और सलामती बख्शने वाला है। वो चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उस पर चले जो खुदा ताला ने कायम की है, ताकि इंसान को अब्दी अमन और दायमी सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हम सच्चाई की राह के नाम से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। पिछले सबक में हमने यूसुफ का मुताला शुरू किया था, जो याकूब के 12 बेटों में से 11वां बेटा था। हमने सीखा कि यूसुफ को कैसा ख्वाब आया कि उसके भाई एक दिन उसके सामने झुकेंगे और यूसुफ के भाई उसको ना मानते थे। ताहम आज हम सीखेंगे कि खुदा ने याकूब का ख्वाब कैसे पूरा किया। ताहम आज हम सीखेंगे कि खुदा ने यूसुफ का ख्वाब कैसे पूरा किया और उसके भाई उसके सामने आए और उसे सिजदा किया। हमने सीखा कि यूसुफ के बड़े भाई उससे नफरत करते थे और उसके ख्वाब की वजह से उस पर इल्ज़ाम लगाते थे। उनका गुस्सा और हसद इस कदर भड़का कि उन्होंने उसे इस्माइलियों के हाथ गुलाम बनाकर बेच दिया। इस्माइली याकूब को मिस्र में ले गए और उसे मिस्र के बादशाह फिरौन के हाथ बेच दिया। यूसुफ अपने कामकाज में मेहनती और ईमानदार और वफादार खादम था, क्योंकि वो खुदा के साथ चलता था। यूसुफ बड़ा हुसीन और जमील था, इसलिए उसके आका की बीवी उस पर लोटपोट हो गई और उसके आका की बीवी उस पर मर मिटी और उससे हम बिस्तरी का मुतालबा किया। मगर यूसुफ ने इनकार किया और कहा, भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनहगार बनूं। जब यूसुफ ने उसके साथ हरामकारी करने से इनकार किया तो वो औरत यूसुफ के खिलाफ बोल पड़ी और उसे कैद करा दिया। ताहम यूसुफ ने चंद रोज़ा गुनाह की लज्जत को हकीर जाना और कैद खाने में बंद रहना बेहतर जाना। यूसुफ ने सबसे पहले खुदा को अपनी ज़िंदगी में रखा। यूसुफ 2 साल तक कैद में रहा मगर खुदा को ना भूला। तौरात का मुताला आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि खुदा ने यूसुफ के हालात को कैसे बदला। हम पैदाइश की किताब के 41वें बाब का मुताला कर रहे हैं। खुदा का कलाम बताता है कि पूरे 2 बरस के बाद फिरौन ने ख्वाब में देखा कि वो लबे दरिया खड़ा है और उस दरिया में से 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायें निकलकर नेस्तान में चरने लगीं। उनके बाद और 7 बदशक्ल और दुबली दुबली गायें दरिया से निकलीं और दूसरी गायों के बराबर दरिया के किनारे जा खड़ी हुईं। और ये बदशक्ल और दुबली दुबली गायें उन 7 खूबसूरत गायों को खा गईं। तब फिरौन जाग उठा और वो फिर सो गया और उसने दूसरा ख्वाब देखा कि एक डंठी में अनाज की 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकलीं। उनके बाद और 7 पतली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें निकलीं। ये पतली बालें उन 7 मोटी और भरी हुई बालों को निगल गईं। ये पतली बालें उन 7 मोटी और भरी हुई बालों को निगल गईं और फिरौन जाग गया और उसे मालूम हुआ कि यह ख्वाब था। और सुबह को यूं हुआ कि उसका जी घबराया। तब उसने मिस्र के सब जादूगरों और दानिशमंदों को बुलवा भेजा और अपना ख्वाब उनको बताया, पर उनमें से कोई भी फिरौन के आगे इनकी ताबीर ना कर सका। उस वक्त सरदार साकी ने फिरौन से कहा कि मेरी खताएं आज मुझे याद आईं, जब फिरौन अपने खादमों से नाराज़ था और उसने मुझे और सरदार नानपस को जलोदारों के सरदार के घर में नज़रबंद करवा दिया। तो मैंने और उसने एक एक ख्वाब देखा। ये ख्वाब हमने अपने अपने होनहार के मुताबिक देखे। वहाँ एक इब्री जवान जलोदारों के सरदार का नौकर हमारे साथ था। हमने उसे अपने ख्वाब बताए और उसने उनकी ताबीर की और हम में से हर एक को हमारे ख्वाब के मुताबिक उसने ताबीर बताई। और जो ताबीर उसने बताई थी वैसा ही हुआ, क्योंकि मुझे तो उसने मेरे मनसब पर बहाल किया था और उसे फांसी दी थी। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा, सो उन्होंने जल्द उसे कैदखाने से बाहर निकाला और उसने हजामत बनवाई और कपड़े बदल कर फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है
جس کی تعبیر کوئی نہیں کر سکتا، اور مجھ سے تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو خواب کو سن کر اس کی تعبیر کرتا ہے۔ یوسف نے فرعون کو جواب دیا، میں کچھ نہیں جانتا، خدا ہی فرعون کو سلامتی بخش جواب دے گا۔ پھر فرعون نے یوسف کو اپنا خواب بتایا۔ پھر یوسف سے کہا، اور میں نے ان جادوگروں سے اس کا بیان کیا، پر ایسا کوئی نہ نکلا جو مجھے اس کا مطلب بتاتا۔ تب یوسف نے فرعون سے کہا، فرعون کا خواب ایک ہی ہے، جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اس نے فرعون پر ظاہر کیا۔ وہ 7 اچھی اچھی گائیں 7 برس ہیں، اور وہ اچھی اچھی 7 بالیں بھی 7 برس ہیں۔ خواب ایک ہی ہے، اور وہ 7 بد شکل اور دبلی گائیں جو ان کے بعد نکلیں، اور وہ 7 خالی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیں بھی 7 برس ہی ہیں، مگر کال کے 7 برس۔ یہ وہی بات ہے جو میں فرعون سے کہہ چکا ہوں کہ جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اس نے فرعون پر ظاہر کیا۔ دیکھ، سارے ملک مصر میں 7 برس تو پیداوار کثیر ہوگی، ان کے بعد 7 برس کال کے آئیں گے، اور تمام ملک مصر میں لوگ اس پیداوار کو بھول جائیں گے، اور یہ کال ملک کو تباہ کر دے گا، اور ارزانی ملک میں یاد بھی نہیں رہے گی، کیونکہ جو کال بعد میں پڑے گا وہ نہایت ہی سخت ہوگا۔ اور فرعون نے جو یہ خواب 2 دفعہ دیکھا تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ بات خدا کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے، اور خدا اسے جلد پورا کرے گا۔ اس لیے فرعون کو چاہیے کہ ایک دانشور اور عقل مند آدمی کو تلاش کر لے اور اسے ملک مصر پر مختار بنائے۔ فرعون یہ کرے تاکہ اس آدمی کو اختیار ہو کہ وہ ملک میں ناظروں کو مقرر کرے، اور ارزانی کے 7 برسوں میں سارے ملک مصر کی پیداوار کا 5واں حصہ لے لے، اور وہ ان اچھے برسوں میں جو آتے ہیں سب کھانے کی چیزیں جمع کریں، اور شہر شہر میں غلہ جو فرعون کے اختیار میں ہو خورش کے لیے فراہم کر کے اس کی حفاظت کریں۔ یہی غلہ ملک کے لیے ذخیرہ ہوگا، اور 7 برس کے لیے جب تک ملک میں کال رہے گا کافی ہوگا، تاکہ کال کی وجہ سے ملک برباد نہ ہو جائے۔ یہ بات فرعون اور اس کے خادموں کو پسند آئی، سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا، کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ اور فرعون نے یوسف سے کہا، چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے، اس لیے تیری مانند دانشور اور عقل مند کوئی نہیں، سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا، اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی۔ صرف تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ دیکھ، میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں۔ اور فرعون نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی، اور اسے باریک کتان کے لباس میں آراستہ کروا کر سونے کا توق اس کے گلے میں پہنایا، اور اسی نے اسے اپنے دوسرے رتھ میں سوار کرا کر اس کے آگے آگے یہ منادی کرا دی کہ گھٹنے ٹیکو، اور اس نے اسے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا، میں فرعون ہوں، اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اس سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ پاؤں ہلانے نہ پائے گا۔ اور فرعون نے یوسف کا نام صفنات فقیہ رکھا، یعنی زندگی بچانے والا۔ اور یوسف ملک مصر میں دورہ کرنے لگا، اور یوسف 30 برس کا تھا جب وہ مصر کے بادشاہ فرعون کے سامنے گیا، اور اس نے فرعون کے پاس سے رخصت ہو کر سارے ملک مصر کا دورہ کیا۔ اور ارزانی کے 7 برسوں میں افراد سے فصل ہوئی، اور وہ لگاتار 7 برس ہر قسم کی خورش جو ملک مصر میں پیدا ہوتی تھی جمع کر کے شہروں میں اس کا ذخیرہ کرتا گیا۔ ہر شہر کی چاروں اطراف کی خورش وہ اسی شہر میں رکھتا تھا، اور یوسف نے غلہ سمندر کی ریت کی مانند نہایت کثرت سے جمع کیا، یہاں تک کہ حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ وہ بے حساب تھا۔ اور ارزانی کے وہ 7 برس جو ملک مصر میں ہوئے تمام ہو گئے،
اور یوسف کے کہنے کے مطابق کال کے 7 برس شروع ہوئے، اور سب ملکوں میں تو کال تھا، پر ملک مصر میں ہر جگہ خورش موجود تھی۔ اور جب ملک مصر میں لوگ بھوکوں مرنے لگے تو روٹی کے لیے فرعون کے آگے چلائے۔ فرعون نے مصریوں سے کہا کہ یوسف کے پاس جاؤ، جو کچھ وہ تم سے کہے وہ کرو، اور تمام روئے زمین پر کال تھا۔ اور یوسف اناج کے کھتوں کو مصریوں کے ہاتھ بیچنے لگا، اور ملک مصر میں سخت کال ہو گیا۔ ملکوں کے لوگ اناج لینے کے لیے یوسف کے پاس مصر میں آنے لگے، کیونکہ ساری زمین پر سخت کال پڑا تھا۔ اور یعقوب کو معلوم ہوا کہ مصر میں غلہ ہے، تب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم کیوں ایک دوسرے کا منہ تاکتے ہو؟ دیکھو، میں نے سنا ہے کہ مصر میں غلہ ہے، تم وہاں جاؤ اور وہاں سے ہمارے لیے اناج مول لے آؤ، تاکہ ہم زندہ رہیں اور ہلاک نہ ہوں۔ سو یوسف کے 10 بھائی غلہ مول لینے کو مصر میں آئے، پر یعقوب نے یوسف کے بھائی بنیامین کو اس کے بھائیوں کے ساتھ نہ بھیجا، کیونکہ اس نے کہا کہ کہیں اس پر کوئی آفت نہ آ جائے۔ سو جو لوگ غلہ خریدنے آئے ان کے ساتھ اسرائیل کے بیٹے بھی آئے، کیونکہ کنعان کے ملک میں کال تھا، اور یوسف ملک مصر کا حاکم تھا، اور وہی ملک کے سب لوگوں کے ہاتھ غلہ بیچتا تھا۔ سو یوسف کے بھائی آئے اور اپنے سر زمین پر ٹیک کر اس کے حضور آداب بجا لائے۔ یوسف اپنے بھائیوں کو دیکھ کر پہچان گیا، پر اس نے ان کے سامنے اپنے آپ کو انجان بنا لیا اور ان سے سخت لہجے میں پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، کنعان کے ملک سے اناج مول لینے کو۔ یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، پر انہوں نے اسے نہ پہچانا، اور یوسف ان خوابوں کو جو اس نے ان کی بابت دیکھے تھے یاد کر کے ان سے کہنے لگا کہ تم جاسوس ہو۔ کیا جو کچھ ہوا آپ سمجھے؟ ہم نے دیکھا کہ یوسف کے بڑے بھائیوں نے اپنے چھوٹے بھائی یوسف کو سجدہ کیا، جیسے کہ اس نے کئی سال پہلے خواب دیکھا تھا۔ وہی یوسف جس سے اس کے بھائی نفرت کرتے تھے، انکار کرتے تھے اور اس کی جان لینا چاہتے تھے، آخر میں وہی اس کے سامنے سر بسجود ہوئے۔ یوسف فوراً اپنے بھائیوں کو پہچان گیا، مگر وہ اسے نہ پہچان سکے، کیونکہ یوسف کو دیکھے انہیں 20 برس سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ اپنے اگلے سبق میں خدا کے فضل سے ہم یوسف کی کہانی مکمل کر لیں گے اور دیکھیں گے کہ اس نے اپنے بھائیوں کو اپنی پہچان کیسے کرائی۔ لیکن آج کے سبق کا کیا بنا؟ خدا یوسف اور اس کے بھائیوں کی کہانی سے ہمیں کیا سبق دینا چاہتا ہے؟ خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ جو واقعہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ پیش آیا وہ ایک مثال ہے دنیا کے نجات دہندے اور بنی آدم کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی۔ خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ جو واقعہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ پیش آیا وہ ایک مثال ہے دنیا کے نجات دہندے اور بنی آدم کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ کی۔ دوستو، اگر ہم آج کے سبق سے ایک بات یاد رکھیں تو وہ بات یہ ہے کہ یوسف اس نجات دہندے کا عکس ہے جسے دنیا میں بھیجنے کا وعدہ خدا کریم نے کیا۔ تقریباً 100 باتیں یوسف کی کہانی میں موجود ہیں جو دنیا کے نجات دہندے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور یہ نجات دہندہ تقریباً 1800 سال بعد دنیا میں آیا۔ ہمارے پاس اس پروگرام میں اتنا وقت نہیں کہ ہم ان 100 اشاراتی باتوں کو بیان کر سکیں، لیکن 3 کو بیان کریں گے۔ پہلی بات کہ ہم نے دیکھا کہ یوسف کے بڑے بھائیوں نے کس طرح یوسف کو اور یوسف کے خواب کو رد کیا، یہاں تک کہ اس سے بڑی نفرت کی، اس کی بے عزتی کی اور اسے بیچ دیا۔ یہی باتیں اس نجات دہندے کے ساتھ پیش آئیں جسے خدا نے دنیا میں بھیجا۔ دنیا کے لوگوں نے اپنے نجات دہندہ کا انکار کیا، اس کے پیغام کو قبول نہ کیا، اسے بے عزت کیا اور اس پر الزام لگائے، اس کو بیچ ڈالا، یہاں تک کہ کیل ٹھونک کر اسے صلیب پر لٹکا دیا۔ دوسری تصویر یہ ہے کہ جیسے لوگوں نے یوسف کو حقیر جانا، اس کی پرواہ نہ کی، اس کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے اور اسے قید خانہ میں ڈالا، اور پھر اپنے مقررہ وقت پر
खुदा ने मिस्र के बादशाह के हाथों सारे मुल्क का मुख्तार बना दिया और मुनादी करा दी कि जो कोई भूख और मौत से अपनी जान बचाना चाहे वो यूसुफ के पास चला आए, क्योंकि वो भूख से मरने वाले को बचाने वाला है। एंड इसी तरह दुनिया के नजात दहिंदे के साथ हुआ, जिसे खुदावंद खुदा ने ज़मीन पर उतारा। खुदावंद खुदा का फरमान है कि नजात दहिंदा के पास चले आओ, जिसे मैंने मुकर्रर किया है। वही ज़िंदगी बचाने वाला है, वही ज़िंदगी का सरचश्मा है। अगर तुम खुद को उसके हवाले कर दोगे तो अपने दिलों में कभी भी भूख महसूस ना करोगे, बल्कि अब तक जिंदा रहोगे। तीसरी बात, यूसुफ और नजात दहिंदे के दरमियान तीसरा मुआजना बड़ा यकीनी मुआजना है। आखिर में यूसुफ के भाइयों ने अपने ऊपर उसका इख्तियार कबूल किया, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई चारा ना था। जिसे उन्होंने कबूल ना किया था बल्कि उसको बेइज्जत करते रहे। आखिरकार चारों नाचार अपना हाकम कबूल करने पर मजबूर हो गए। बिल्कुल इसी तरह से खुदा का कलाम मुनादी करते हुए फरमाता है कि नजात दहिंदा जिसका आज बहुत से लोग इनकार करते हैं और उसे बेइज्जत करते हैं, वह एक रोज़ फिर आएगा और आकर पूरी दुनिया के लोगों की अदालत करेगा, और उसकी अदालत में कोई रवादारी ना होगी, बल्कि वो अदालत सच्ची और साफ शिफाफ और बिल्कुल गैर जानिबदार होगी। उस रोज़ दुनिया की सब कौमें उसके हजूर झुकेंगी और हर कोई जानेगा कि उसे दुनिया का नजात दहिंदा बनाकर भेजा गया, और वही सारी दुनिया की अदालत करेगा। अजीज़ दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या आपने अपने आप को उस नजात दहिंदा के सुपुर्द कर दिया है जिसे खुदाए करीम ने नजात दहिंदा मुकर्रर किया है, ताकि वो आपको अबदी सज़ा से बचाए? या फिर आप अभी तक मुंतज़िर हैं? फिर इतनी ज़्यादा देर हो चुकी होगी कि अदालत का दिन आ जाएगा और आपको उसके हजूर मजबूरन झुकना पड़ेगा। आज हम अपना सबक यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप आज के इस सबक के मुतल्लक गौर करना ही छोड़ दें। खुदा आपको बरकत दे और आज आपने जो कुछ सीखा उस पर गौर करने और कबूल करने का फजल बख्शे। खुदा का कलाम फरमाता है, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझ कर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक पौ ना फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में